رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور محسن انسانیت اسوہ آدمیت زینت عرشیاں شوکت فرشیاں سید انس و جان محبوب کون و مکان احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، ساتویں قسط۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک شان علم غیب کے خزانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ہم اس شان کے مختلف حصوں پہ گفتگو کر رہے ہیں اور آج اللہ کے فضل سے یہ اس موضوع کی 7ویں قسط ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید متعدد اقساط آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہمارے لحاظ سے، یعنی ہماری سوچ، خیال، ادراک اور شعور کے لحاظ سے کوئی حد اور کنارہ نظر نہیں آتا۔ جمیع مخلوقات کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال نے اتنا علم ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رمضان المبارک میں ایک ڈیوٹی لگائی، اور وہ ڈیوٹی تھی کہ صدقہ فطر کا جہاں پہ ڈھیر لگایا گیا ہے کھجوروں کا اور اس کے علاوہ جو یا گندم کا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہرا دیں تاکہ کوئی شخص صدقہ فطر کا مال چوری نہ کر سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں رات کو پہرا دے رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص چادر بچھا کر صدقہ کی کھجوریں اٹھا اٹھا کے اس میں ڈال رہا ہے۔ فأخذتہ، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے اس کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجہ شدیدہ، کہ میں محتاج ہوں اور میرے اوپر بال بچے کے بہت زیادہ اخراجات ہیں، اور اس وقت لی حاجہ شدیدہ یعنی محض محتاج ہی نہیں، نہایت ہی احتیاجی کی حالت میں ہوں، اور کہیں سے مجھے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ملا، میرے گھر والے سارے بھوکے ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں، میری اہلیہ بھی بھوکی ہے۔ اس مجبوری کے پیش نظر میں یہاں آیا ہوں، ورنہ کبھی میں چوری نہ کرتا، نہایت ہی محتاج تھا، تو اس واسطے مجھ سے ایسا ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی درد بھری داستان سنی، انی محتاج علی عیال لی حاجۃ شدیدہ، تو رحیم آقا کے رحیم غلام تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات کو سن کر خلا سبیلا، اس کا راستہ خالی کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا کہ تم چلے جاؤ۔ جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا اور فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ اس رات والے قیدی کا قصہ بیان کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ متعجب ہیں کہ رات کو پہرا دینا تو محض میری ڈیوٹی تھی، اور میں نے ابھی آ کے بتانا تھا کہ رات ایک ایسا شخص آیا جس نے چوری کی، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، میں نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا۔ میں اپنی طرف سے اس چھوڑنے پر معذرت بھی پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بیان فرما دیا کہ رات کو آیا تھا شخص، تم نے اس کو پکڑا بھی تھا۔ تو یہ اس واقعہ کا جو علم غیب کا سلسلہ تھا اس میں سے پہلی خبر غیب تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بتانے سے پہلے خود ہی ان کو بلا کر اس بات کی خبر دی کہ رات کو ایک شخص چوری کرنے آیا تھا، تم نے پکڑا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا اور یہ فرمایا کہ باقی قصہ اب تم بیان کرو، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رات کو پہرا دے رہا تھا، نہایت چاکو چوبند تھا، اچانک ایک شخص آیا، اس نے کھجوریں چوری کرنا شروع کی، میں نے اس کو پکڑ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے آپ کے دربار میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے شکایت کی اور اس نے معذرت کی، بہانہ پیش کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خبر غیب دی، فرمایا اما انہ قد کذبک، یاد رکھو وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، اس نے جو کچھ کہا اس میں کچھ بھی سچ نہیں، نہ اس کی بیوی بھوکی تھی، نہ اس کے بچے بھوکے تھے، نہ وہ خود بھوکا تھا، نہ اس وقت وہ محتاج تھا، ان میں سے کوئی بات بھی سچی نہیں۔ اما انہ قد کذبک، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وسیعود، اور یاد رکھو وہ دوبارہ چوری کرنے آئے گا۔ یہ تیسری خبر غیب تھی۔ کل کی خبر یعنی آج صبح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گزشتہ رات کے بارے میں پوچھا اور ساتھ ہی یہ خبر دے دی کہ جو کچھ اس نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے سچ نہیں بولا، تم نے خواہ اس کو چھوڑ دیا، وہ جھوٹا تھا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اب مزید تم دھیان سے بیٹھنا، وہ دوبارہ آئے گا۔
یہ تیسری خبر غیب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں دی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین دیکھیے، کہتے عرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ پھر چوری کرنے آئے گا۔ کس بنیاد پہ مجھے یقین ہوا؟ کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے آنے والے رات کے بارے میں، غیب کی جو خبر دی ہے، چونکہ آپ کی خبریں سچی ہوتی ہیں تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ شخص ضرور آئے گا، اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کے بارے میں مجھے اطلاع فرما دی تھی۔ اب یہاں سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں، ساتھ اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے، اور یہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، عرفت انہ سیعود، مجھے یہ معرفت آ گئی، مجھے یہ پہچان ہو گئی کہ وہ چور لوٹے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی غیب کی خبر دی ہے، اور آپ کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہوتی۔ تو پہلے اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ غیب جانتے ہیں تو پھر ہی خبر دیتے ہیں، اور اللہ کی اذن سے جو خبر دیتے ہیں وہ خبر سچی ہوتی ہے، وہ خبر جھوٹی نہیں ہوتی۔ تو حدیث کے اس حصے میں تین باتیں اب تک آ گئیں، تین خبریں غیب کی اور ایک صحابی کا عقیدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبر دیتے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ دے سکتے ہیں اور پھر دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ خبر سچی ہوتی ہے، وہ خبر واقع کے خلاف نہیں، واقع کے عین مطابق ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسری رات تھی، میں پھر پہرا دے رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا وہی شخص آ گیا اور وہ کھجوریں اپنی چادر میں ڈال رہا تھا، فاخذتہ، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں باندھ دوں گا اور صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں پیش کروں گا۔ آخر وہ چور بھی کائنات کا ہوشیار ترین فرد تھا، اس نے آج دوسری طرح پھر بہانہ کیا، لی حاجہ انی محتاج وعلی عیال ولی حاجہ، اپنا بہانہ پیش کرنے کے بعد کہ بھوکا ہوں، نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، ساتھ اتنا اضافہ کیا ثم لا اعود، ایک بار آپ مجھے چھوڑ دیں پھر میں نہیں آؤں گا، مجھے آپ آج چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ یہ اضافہ تھا پہلے دن کی معذرت پر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا کہ آج یہ اس بات کا عہد کر رہا ہے کہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا، تو آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چھوڑا، صبح پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا قصہ بیان کرو۔ تو یہ چوتھی خبر غیب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ وہ رات آیا تھا، اس نے چوری کی تھی، تم نے پکڑا بھی تھا، اور پھر تم نے اس کے کہنے پر چھوڑا ہے، اپنی زبان سے وہ سارا واقعہ بیان کرو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیا تھا، اس نے چوری کی تھی، میں نے پکڑا تھا، اس نے پھر معذرت کی اور صاحب یہ کہنے لگا لا اعود، میں پھر یہ کام نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا جب یہ توبہ کر رہا ہے تب اس کو چھوڑ دینا چاہیے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اما انہ قد کذبک، خبردار وہ جھوٹ بول کے گیا ہے۔ پہلی بات تو ویسے جھوٹی تھی کہ محتاج ہوں، مجھ پر عیال کا خرچہ ہے، فرمایا یہ آج جو بالخصوص اس نے کہا لا اعود کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے۔ سیعود وہ پھر چوری کرنے آئے گا۔ تو ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں خبر غیب دے دی۔ پہلے تو یہ فرمایا انہ کذبک، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر سیعود وہ پھر چوری کرنے آئے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات میں پھر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس واسطے کہ غیب دان نبی نے ان کے آنے کی خبر دے دی ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ جو سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما فعل اسیرک البارحہ،
اور اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات کا جو قیدی تھا اس سے کیا معاملہ کیا گیا۔ یہ جو سوال تھا یہ عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرے تو مجھے پتا چلے۔ جب اس کے آنے کی خبر ہے اور یہ معین کر دیا وہ آیا تھا، اس نے چوری بھی کی تھی، اور آگے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ تم بیان کرو کہ اس نے تمہیں کیا کہا اور تم نے اس کو کیا جواب دیا۔ یہ محض بات پیچھے رہ گئی ہے جو سوال کے اندر ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں موجود ہے، صرف چونکہ ڈیوٹی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور اس پر کچھ ذمہ داری ان پر جو عائد ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو متنبہ بھی کرنا ہے، اس واسطے ان سے پوچھا۔ ورنہ تصدیق جو کسی کی جاتی ہے علم کے بغیر تصدیق نہیں ہوتی، اور کسی کو جھٹلانا یہ بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور بالخصوص جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں یہ فرما رہے ہو کہ وہ سچ بولتا ہے بغیر جانے ہی یہ کہہ دے، یا کسی کے بارے میں فرمائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بغیر تصدیق کے یہ کہہ دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ پہلے 2 دن یہ فرما رہے ہیں قد کذب کا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ماننا پڑے گا پہلے محبوب علیہ السلام کو علم موجود ہے، اور اس علم کی روشنی میں سرکار فرما رہے ہیں کہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ نہیں، وہ تم سے جھوٹ بول رہا تھا، اور اس وقت وہ جھوٹا تھا اور تم سے جھوٹی بات کا اظہار کر رہا تھا۔ اس واسطے یہ جو سوال ہے درمیان میں یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہی ایک اظہار ہے۔ جب خبر دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم نہ ہوتا تو اس خبر پر اطمینان کا اظہار کرتے کہ ٹھیک ہے تم نے چھوڑ دیا ہے، وہ واقعی بھوکا تھا، واقعی نادار تھا اور اس کو ضرورت تھی، تم نے اچھا کیا چھوڑ دیا۔ لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا قد کذب کا، اس نے ہر بات میں جھوٹ بولا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو خود علم نہ ہوتا اس کو جھوٹا کیسے قرار دیتے؟ اس کے جھوٹ کی جو نشاندہی کی ہے تو اس سے جاننا پڑے گا حضرت ابو ہریرہ جن سے براہ راست اس شخص کی ملاقات ہو رہی ہے ان کو وہ علم نہیں تھا جو علم محبوب علیہ السلام کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ تو اس کو سچا سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر وہاں موجود نہیں، آپ کا علم مبارک کتنا ہے، فرمایا تم سے جو کچھ بات وہ کر رہا تھا وہ جھوٹی بات کر رہا تھا۔ تو پتا چلا سوال عدم علم کی بنیاد پہ نہیں کیا، سوال اس بنیاد پہ کیا ہے کہ جن کی ڈیوٹی ہے وہ اپنا کیس تو پیش کرے، ہم اپنے علم کی روشنی میں اس میں فیصلہ کر دیں گے۔ اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5ویں خبر دی کہ وہ لوٹے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یقین ہے کہ وہ آئے گا۔ تیسری رات اور یہ آخری رات تھی اس مسئلے کی، کہتے ہیں پھر میں انتظار کر رہا تھا اور کسی خیال میں تھا کہ آج چوری نہیں ہونے دوں گا، اچانک اتنی صورت رفتاری سے تیز رفتاری سے وہ آیا اور پھر اس نے چوری کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا لارفانہ کا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کل بھی مجھ سے جھوٹ بولا، تم کہتے تھے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ گئے ہو، اب تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں لے جاؤں گا۔ آج اس نے ایک نیا موقف اختیار کر لیا، آج کہتا ہے وَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، ابو ہریرہ میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ پڑھ لینا، اللہ تمہیں فائدہ دے گا، مجھے چھوڑ دو۔ اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ علم کے بڑے حریص ہیں، بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کے ایک منفرد طالب علم ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2.5 سال کا وقت ملا ہے، کیونکہ خیبر کی فتح کے موقع پر تو یہ مسلمان ہوئے، 7 ہجری کے اندر نصف سال گزر چکا تھا، صرف 2.5 سال انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، اور امت میں سے پہلے نمبر پر وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو یہ علم کا انداز، علم کی طلب ان میں تھی۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، ابھی تو میں نے کتنی پیچھے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو روایت کرتا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوا ہے کہ جو میری حدیث سن کے آگے بیان نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا، ورنہ میرے پاس اتنا علم ہے جو میں نے سن رکھا ہے
اس کے علاوہ بھی فرمایا اس وقت کچھ صحابہ جو مہاجرین میں سے تھے وہ دکانوں میں چلے جاتے تھے، انصار اپنے کھیتوں میں چلے جاتے تھے، وہ آتے تھے حاضری دیتے تھے، مگر دن رات ساتھ رہنا یہ ان کا کام نہیں تھا۔ یہ ابو ہریرہ کی بات تھی کہ اپنے پیٹ کی بھوک بھی برداشت کرتے ہوئے سارے کاروبار چھوڑ کے دن رات ساتھ رہتے تھے۔ لہذا میں نے جو روایت کی ہے اس بنیاد پر کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ملازمت کا ہمیشہ رہنے کا موقع ملا ہے، اور جو سنتا رہا ہوں نبی علیہ السلام کی دعا سے اس کو محفوظ کرتا رہا ہوں۔ لہذا 5000 سے زائد روایات انہوں نے کی ہے، اور تقریباً 900 تابعی ہیں جو ان سے آگے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کا یہ شوق ہے علم کے لحاظ سے۔ اب ان کو اس وقت یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک ایسا کلمہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ساتھ اس چور نے یہ بھی کہا اذا اویت الی فراشک، جب تم رات بستر پر لیٹنے لگو فقرا آیت الکرسی، آیت کرسی کی تلاوت کر دو تو لن یزال علیک بہا حافظ، اس کی وجہ سے ایک نگران تمہارے ساتھ آ جائے گا، ولا یقربو کا شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ آیت الکرسی کا وظیفہ کر لینا، میں یہ تمہیں پڑھاتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں، اور اس کی بنیاد پر آج تم مجھے رہائی دے دو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ وصول کر لیا، اور اس علم کی کے عوض میں اس چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات وہ پھر آیا تھا، بتاؤ وہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ تو یہ چھٹی خبر غیب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چونکہ ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ واقعی اس وظیفے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو کہنے لگے یزعم، وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں جو پڑھو گے تو تم خود محفوظ رہو گے، تمہارا گھر محفوظ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا بتا کے گیا ہے؟ کہ اس نے کہا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پھر تم خود محفوظ رہو گے، تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فرمایا اما انہ قد صدقک، اب وہ تم سے سچ بول کے گیا ہے۔ اس نے جو کہا سچ کہا، اس وقت جو بول رہا تھا اس نے سچ کہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 8ویں خبر غیب تھی، تصدیق علم کی بنیاد پر کی ہے۔ فرمایا صدقہ کا، اس نے سچ کہا ہے۔ وہو کذوب، حالانکہ خود پرلے درجے کا جھوٹا ہے، خود ایسا ہے کہ کذوب ہے۔ ایک ہوتا ہے کاذب، جھوٹ بولنے والا، ایک ہے کذوب جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا جس کی عادت ہی جھوٹ ہو، ہر وقت جھوٹ بولتا رہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے یہ تو سچ بولا ہے، لیکن یاد رکھو جو غیب میں تم سے باتیں کر رہا تھا 10ویں خبر یہ ہے کہ وہ کاذب نہیں، وہ کذوب ہے، ہر وقت وہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ اور اس نے آگے پیچھے پہلے تم سے جھوٹ بولا، اور آج جو کچھ اس نے تم سے کہا اس آیت کے بارے میں، باقی میرے قرآن کی اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے، جو صدق کے دل سے اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو نگران بنا دیتا ہے، اور شیطان اس شخص کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب 10 خبریں ہو چکی تھیں۔ فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو من تخاطب، 3 راتیں تمہیں ہو گئیں جس شخص سے تم مخاطبت کرتے رہے، ڈائلاگ اور مکالمہ تمہارا جاری رہا، جس سے تم نے باتیں کی، جانتے ہو وہ کون ہے؟ آخر تم نے اس کا بازو بھی پکڑا، اس کا بدن تم نے دیکھا، تم نے اس کا چہرہ بھی دیکھا، تم اس سے گفتگو بھی کرتے رہے، وہ معذرت کرتا رہا، پکڑا ہوا تھا، تمہارا قیدی تھا، تو بہت سی باتیں اس کی تمہارے سامنے آئی ہیں، جانتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا، اگرچہ 3 رات ملاقات میری ہی رہی اور کوئی صحابی بھی موجود نہیں تھا۔ تو غیب دان نبی کہنے لگے اگرچہ ملاقات تمہاری رہی مگر جانتے ہم ہیں ذاک شیطان، وہ 3 راتوں کو جو آتا رہا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11ویں خبر غیب دی۔ ایک حدیث کے اندر 11 خبر غیب، اخبار غیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہیں، جن میں کل کی خبر بھی ہے، دیوار کے پیچھے کی خبر بھی ہے،
माजी की खबर भी है, मुस्तकबिल की खबर की है, और फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का इसके बारे में यकीन भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खबर देते हैं वो सच्ची देते हैं। इस अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने उमूर गैबिया के खजाने अता फरमाए थे। एक एक हदीस के अंदर 11 अखबार गैब का जिक्र आ रहा है और सहाबा उसकी तस्दीक करते जा रहे हैं। यहां ज़िम्नन एक बात बड़ी गहरी है। आज कोई शख्स अगर कहीं दरसे कुरान दे तो उसको सिर्फ इस बुनियाद पे सच्चा मान लिया जाता है कि वो दरसे कुरान दे रहा है। अगर कोई दरसे हदीस दे उसको सिर्फ इस बुनियाद पे सच्चा समझ लिया जाता है कि चूंकि हदीस का दर्स दे रहा है तो यकीनन सच्चा होगा। इस हदीस ने हमें क्या बताया कि दर्स था आयतुल कुर्सी का और दिया किसने था? शैतान ने। और कायनात में उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। तो इस तरह महज किसी के अच्छे दर्स और किसी के अच्छे बात से उसकी अकीदत और अकीदे का मोतरफ नहीं हो जाना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह ऐसी बातें झूठे से भी सादिर हो सकती हैं। वो कायनात का बदतरीन फर्द है, शैतान है, उससे बड़ा झूठा कौन होगा, उससे बड़ा बुरा कौन होगा। मगर फिर भी अपनी मुश्किल को हल करने के लिए वो भी कुरान पेश कर रहा था, वो भी इल्म की बात कर रहा था, वो भी अपनी तरफ से कुरान का दर्स दे रहा था। हालांकि उसको मतलूब तो नहीं कि बंदे आयतुल कुर्सी पढ़ के मुझसे बचते रहे, वो तो खुद शैतान है। उसका दिन रात ही काम लोगों को लूटना है, उनके ईमान खराब करना है, उनको बदी की तरफ माइल करना है। लेकिन फिर भी चूंकि ये जो पंजा था हजरत अबू हुरैरा का था, इसमें जो कुव्वत थी वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अगरचे वो शैतान कायनात का ताकतवर फर्द है, लेकिन अब हजरत अबू हुरैरा से छूट नहीं सकता था, क्योंकि महबूब अलैहि सलाम के गुलाम इसको बांध के दीवारों से पकड़ के बांध भी देते थे। खुद मस्जिद नबी के सतून के साथ इस शैतान को बांधा गया, तो अब उसने बचने के लिए इसी कुरान को पेश किया। तो ऐसे ही बहुत से लोग अपने आप को छुपाने के लिए सामने कुरान रख लेते हैं, सामने हदीस रख लेते हैं। तो महज दर्स कुरान को या महज दावत इलल खैर को और महज दर्स हदीस को, इसको मेयारे हक हरगिज ना समझा जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कद सदका का वहुवा कज़ूबुन, बात अगरचे सच्ची थी लेकिन बोलने वाला सच्चा नहीं था, वो निहायत झूठा इंसान था कायनात का। लिबास खिज़र में यहां सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं। अगर जिंदों में रहना है जरा पहचान पैदा कर। ये सूरत हाल बनी हुई है। अब कुरान मजीद का दर्स हो जाए तो बेचारा बंदा क्या समझेगा कि कुरान पढ़ने वाला भी क्या झूठा हो सकता है, हदीस बयान करने वाला भी क्या झूठा हो सकता है। और फिर पढ़ना ही नहीं, सिर्फ उसमें दावत अल खैर के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा देना। तो अब ये दावत अल खैर का दर्स भी था। फरमाया तुम पढ़ लोगे, तुम्हारा माल भी महफूज रहेगा, तुम भी बच जाओगे, शैतान से बच जाओगे जो सबसे बड़ा दुश्मन है उससे बच जाओगे। इतनी बड़ी दावत थी दावत अल खैर, लेकिन देने वाला जो था वो सच्चा नहीं था, वो झूठा था। तो इस वास्ते ये बातें महज कराइन है, ये हकीकत और हक इन्हीं पर मौजूद नहीं है। अकीदा एक अलग चीज है, अगर वो सच्चा है तो फिर उस शख्स को सच्चा कहा जाएगा। महज जो कुरान को बतौर आड़ वो इस्तेमाल करे या हदीस को बतौर आड़ वो इस्तेमाल कर रहा हो, इस बुनियाद पर उसकी तस्दीक ना की जाए और उसको सच्चा ना कहा जाए। ये इस हदीस का वो 12वां सबक है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक अपने गुलामों को अता फरमा दिया है। हजरत बुखारी शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह खैबर के बाद जब खैबर में तशरीफ फरमा थे, और ये हदीस शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जंग पे तशरीफ ले जाते थे तो वहां 3 दिन फतह के बाद भी क़याम फरमाते थे। यानी बहुत से जंग के बाद पैदा होने वाले मसाइल हैं, वहां के रियाया के लोगों के फिर इंतजामी मामलात हैं। 3 दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर क़याम फरमाया करते थे। खैबर वालों ने ये मुआहदा किया था कि हम मफ्तू हो गए हैं, हमें यहां रहने की इजाजत दी जाए। ये जितने खेत हैं इनकी मलकियत मुसलमानों की है, नबी अलैहिस्सलाम की है, ये जमीन इस्लाम की है, हम इस जगह काम करेंगे, हमें बटाई पर यह जमीन दे दो। जमीन तुम्हारी है, हमारी नहीं, हमें यहां रहने दो, हम काश्तकारी करेंगे और जो पैदावार होगी वो तकसीम हो जाएगी, निस्फ हम ले लेंगे, निस्फ तुम ले लोगे।
उन्होंने जिजिया देना कबूल कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, हम तुझे रखते हैं, जब तक खुदा को मंजूर हुआ हम तुम्हें रहने देंगे। वालमू अन्नल अर्द लिल्लाहि व रसूली, जान लो अच्छी तरह यहूदियों, ये जमीन अल्लाह की है और मेरी है, जमीन किसी को हम नहीं देंगे, तुम यहां पर आर्जी तौर पर रहोगे। जब से मेरी रिसालत का ऐलान हो गया, हम किसी चप्पे पर भी किसी की हुकूमत नहीं मानते, हुकूमत अब हमारी होगी, राज हमारा चलेगा। तुमने रहना है तो ठीक है, अपनी पाबंदी के साथ, इस्लाम के खिलाफ बोल नहीं सकते। जिस हालत में तुम जिस अकीदे पर हो उसी पर अगर तुम रहना चाहते हो तो फिर हमारी शरायत मानते हुए तुम रहो। जिजिया दो यदिम वहुम सागिरून, जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ जिजिया देते रहो, रहते रहो, और हम तुझे गारंटी नहीं देते कि हमेशा रखेंगे या 10 साल रखेंगे। फरमा नुकिर्रुकुम मा अकर्रकुमुल्लाह, जब तक अल्लाह को मंजूर हुआ हम तुझे रहने देंगे, और जब भी सूरत हाल बदली हम तुम्हें यहां से निकाल देंगे। यह मुआहदा यहूदियों से तय हो गया खैबर में। तो ये निहायत बुरी कौम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने एक तोहफा पेश किया, इजहार मोहब्बत था, मगर उस लिफाफे में लपेटी हुई अदावत थी। वो तोहफा रोस्ट बकरी का था और उसमें जहर मिलाया गया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बकरी पहुंची, यहां तक कि सहाबा अलैहिम रिदवान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाना भी शुरू किया। अभी आगाज ही था, फरमा हाथ पीछे हटा लो, इसमें जहर मिलाया गया है और इसको खाने से इज्तनाब करो। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक सारे यहूदियों की मीटिंग बुला ली गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इकट्ठा करके फरमाया, अभी यह नहीं कहा कि तुमने मुझे जहर खिलाने की कोशिश की है। सारे यहूदी जितने सिरदार थे उनको बिठा लिया। फरमा इन्नी साइलुकुम अन शैइन हल अंतुम सादिकिया, फरमा मैं कुछ तुमसे सवाल करना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ सच बोलोगे? तो सबने कहा हां, आप पूछें जो पूछना है हमसे, हम सच्चा जवाब देंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों सवाल ही बड़े अजीब थे। पहला सवाल यह था, मन अबूकुम, यहूदियों बताओ तुम्हारा बाप कौन है। बड़ा अजीब सवाल था, इससे बज़ाहिर उनकी तदहीक भी थी। मन अबूकुम, बताओ तुम्हारा बाप कौन है। लगता है जैसे आज इन कौमों को अपने बाप की शनाख्त नहीं होती, मां का तो पता होता है, बाप का पता नहीं होता। मन अबूकुम, तुम्हारा बाप कौन है। तो सब ने बयक जुबान एक शख्स का नाम लिया। जब उन्होंने, हदीस में जिक्र नहीं, फुला से उसको ताबीर किया गया, अबू ना फुलान, हमारा बाप फुला है। तो मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया किससे बातें छुपाते हो, कज़ब्तुम, तुमने झूठ बोला है, अबूकुम फुलान, तुम्हारा बाप तो फुला आदमी है, मुझसे अपने बाप का नाम छुपाते हो। अबूकुम फुलान, तुम्हारा बाप फुला आदमी है। और ये रोब था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब उन्होंने अपने बाप का नाम छुपाया, पता नहीं क्या क्या वजूहात थी, किसी और का नाम ले लिया। तो मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम झूठ बोल रहे हो, किससे बातें छुपाते हो, मैं जानता हूं तुम्हारा बाप फुला है। जो ही नबी अलैहिस्सलाम बोलते कहने लगे सदकता, तुमने सच कहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाप को जो उन्होंने बताया था झुटला दिया कि तुमने सच नहीं बताया, और खुद जो बताया तो उन्हें मानना पड़ा। कहने लगे सदकता, हमने झूठ बोला था, अगरचे पहले ऐड भी किया था। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम वैसे ही उनसे पूछते तो ये बाप वाला मामला इतना बड़ा पेचीदा सवाल तो नहीं था। पहले बाकायदा अहद लिया, साइलुकुम मन शैइन, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, अल अंतुम सादिकिया, क्या तुम सच बोलोगे। कालू नाम, हम सच बोलेंगे। फौरन झूठ बोल गए। फरमाया तुम्हारा बाप कौन है, सही नहीं बताया। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तुम्हारा बाप फुला है। कहने लगे सदकता, आपने बिल्कुल सच फरमाया है। अब देखना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम में गैब और इनकी वजह से जो रोब था सारी अक़वाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये शान है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर उस वक्त सरकार उनसे धोखा खा जाते तो जाहिर है कि यहूदियों पर वो असरात इस्लाम के ना पड़ते जो बात का गैब की खबर देने की वजह से असरात पड़े हैं। और ये शान है उस वक्त भी नबी अलैहि सलाम की, आज भी उसी शान के बारे में हम एतराफ भी कर रहे हैं और उसका इजहार भी कर रहे हैं। यहूदियों ने गैब की खबर को छुपाया था, यानी वो निहायत पोशीदा बाप
کہ ان کا حقیقی جد کون ہے، باپ کون ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ پوری تاریخ اپنی بدل چکے تھے، ورنہ فوراً بیک بار کوئی نام لے لیتا، کوئی نام لے لیتا۔ ان کا اتفاق تھا اس بات پر کہ ہمارا باپ فلاں ہے، یعنی جو انہوں نے بدلا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی پوچھے گا ہم اس کا نام لیں گے، یہی وجہ تھی۔ کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا، سب نے اس جھوٹے باپ کا نام لیا جو غیر واقعی باپ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری تاریخ بیان کرتے فرمایا تم سب نے اتفاقی جھوٹ بولا ہے، جان لو تمہارا باپ فلاں شخص ہے۔ اب دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سائلکم شیئن، میں ایک شے کا سوال تم سے کرنے والا ہوں، حل انتم صادقیہ، کیا تم مجھ سے سچ بولو گے؟ قالوا نعم، کہنے لگے سچ بولیں گے۔ اب کہتے ہیں سچ بولیں گے، اور اس پر اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ عرفت کذبنا، اس سے پہلے ہم نے جھوٹ بولا تھا تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں چلتا، ہم اب کیسے جھوٹ بولیں؟ کہ جھوٹ تو وہاں بولا جاتا ہے جہاں جھوٹ کے بولنے کا کوئی فائدہ ہو، کہ اگلا بندہ جھوٹ سے دھوکہ کھا جائے اور جھوٹ چل جائے، جھوٹی بات چل جائے۔ ہم نے ابھی تجربہ کر لیا ہے، ہم نے جھوٹ بولا تھا اور سب نے مل کے بولا تھا، اور بہت چھپی ہوئی بات تھی، یہ ہمارے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، جو دوسری اقوام ہے ہم ہی جانتے تھے، ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ جب ابھی تم نے ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا ہے، اب ہم جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے، لہذا جو پوچھو گے اب ہم اس کا سچا جواب دیں گے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ یہودیت بدترین مثال ہے دنیا میں ایک غدر کی، خلاف ورزی کی، اور یہودیت ان کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ علم غیب کا اظہار ہوا، اپنی خباثت کے باوجود سر تسلیم خم کر گئے۔ اگرچہ ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہمارا پیشہ ہے، ہم غدر اور خدا کے اندر، دھوکے کے اندر زمانے میں مشہور ہیں، لیکن ہمیں اب تمہارے اس علم کی بنیاد پر جو ابھی تم نے اظہار جس کا کر دیا، اب ہم اس بات کے معترف ہو گئے ہیں کہ اللہ نے تم کو خزانے عطا فرما رکھے ہیں، اور یہ تمہاری حیثیت ہے کہ ہم جو بولیں گے تم اس کی حقیقت کے پس منظر کو اچھی طرح جانتے ہو، لہذا ہم یہ معترف ہیں اس بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تمہیں ساری باتوں کا علم ہوتا ہے، لہذا اب ہم جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں گے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا اعتراف اگر یہودیت کا زہریلا مزاج بھی کر دیتا ہے، آج کچھ شخص کلمہ بھی پڑھے اور پھر یہ کہے کہ ہم جو کہتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہوتی، یا ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یا جو بات چھپاتے ہیں ان سے چھپ جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہودی مزاج جس کے ہر ذرے کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، اور جنہوں نے ادھار کھا رکھا تھا اسلام کے خلاف دشمنی کرنے کا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ہمارا ازلی دشمن قرار دیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی فضیلت تو اتنی بڑی ہے کہ یہ پردہ ان کی آنکھوں سے بھی ہٹ گیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ بخاری میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ تم جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ جانتے ہو، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس واسطے کہ ہمارا جھوٹ ابھی پکڑا گیا ہے، تم جاننے والے ہو، لہذا تم سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اب جو جواب دیں گے سچا جواب ہوگا۔ لہذا یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کلمہ گو بھی ہو اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائی علم غیب کا جو اللہ کے اذن سے ہے، اتنا انکار کریں کہ یہودیت کا اپنے گھر میں شرما جائے کہ ہم نے جس علم کو تسلیم کیا تھا یہ کیسے کلمہ گو ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی ان کے علوم کو ناپنے کی، تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودیوں نے علی الاطلاق مان لیا کہ ہم، اب یہ ان کو پتا نہیں تھا کہ سوال کیا ہوگا اگلا، لیکن انہوں نے کہا جو بھی ہوگا ہمارا یہ یقین ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں پہلے علم موجود ہے، تم جانتے ہو اس کے بارے میں، اور ہم اب چھپائیں گے نہیں، جو بات تم کرو گے ہم اس کا سچا جواب دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوچھا من اہل النار، بڑے قیمتی سوال ہے، فرمایا یہودیوں یہ بتاؤ کہ جہنمی کون لوگ ہیں، اہل نار کون ہیں؟ پہلے یہ تھا تمہارا باپ کون ہے، اب یہ ہے کہ من اہل النار، جہنم میں کون جائیں گے؟ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اظہار نہ ہو چکا ہوتا پتہ نہیں کیا جواب دیتے۔ کہنے لگے کچھ دیر تو ہم جائیں گے جہنم میں،
کچھ دیر ہم جائیں گے. یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ ہمیں بس چند دن ہی آگ کا عذاب ہوگا پھر نہیں ہوگا. تو کہنے لگے کچھ دیر ہم جائیں گے پھر ہم نکل جائیں گے. تخلفوننا پھر تم ہماری جگہ وہاں آ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب جو دل میں تھا وہ ظاہر کرنا پڑا. جو بات جو عقیدہ ان کا تھا اب اس کو چھپانا ان کے لیے مشکل تھا. یہی گن تھا ان کے دلوں میں کہ ہم تو چند دن جائیں گے مسلمان ہمیشہ جلیں گے. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو قربان جاؤں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا نخلفکم ابدا، خدا کی قسم ہے جہنم میں تم جلو گے ہم نہیں جائیں گے. بات کے مختلف فارم ہوتے ہیں. جب صحابہ سے نبی علیہ السلام علیحدہ بات کرتے رہے تو انہیں بار بار جہنم سے ڈرایا، بار بار جہنم سے ڈرایا. اور اب چونکہ بات تھی مقابلے کی، آمنے سامنے کی، حقیقت کی، جب ان باطنوں نے یہ کہا ہم جائیں گے ثم تخلفوننا پھر تم ہماری سیٹوں پر جہنم میں آ جاؤ گے، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا منہ سنبھال کے بولو واللہ خدا کی قسم ہے لا نخلفکم ابدا، کبھی بھی ہم جہنم میں تمہارے پیچھے نہیں جائیں گے. لا نخلفکم ہی بڑا تھا، واللہ قسم بھی اٹھائی، ابدا سے تاکید بھی کی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی کو بدگمانی نہ رہے، کسی کو شک نہ رہے، میں تو کیا جہنم میں سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی بات نہیں کی، جمع متکلم کا صیغہ ہے. خدا کی قسم ہے ہم تمہارے پیچھے جہنم میں نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے، تم ہمیشہ جہنم میں جل کے راکھ بن جاؤ گے. اگرچہ اس کی وضاحتیں ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے جہنم میں جا سکتا ہے. مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ کافر رہے گا. مومن اپنے گناہوں کی سزا لے کے نکل آئے گا، لیکن وہ جائے گا تب جب کچھ مراحل میں ناکام ہو گیا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ مل سکی تو پھر جائے گا. اگر نبی علیہ السلام نے اپنا نہ کہا تو پھر جائے گا. اگر خالق کائنات نے معاف نہ کیا تو پھر جائے گا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے پہلے ہی اگر اپنی بخشش کا اظہار کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ میرا غلام ہے، احادیث کتب ستہ میں یہ بات موجود ہے کہ پھر وہ شخص جہنم کے قریب بھی نہیں جا سکے گا. اگرچہ گناہگار تھا اس کو ویسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اس واسطے میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا نخلفکم ابدا، ہم نہیں تم ہی جہنم میں جلتے رہو گے. بہت شمسان حضرات، یہاں اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی. لوگ آج اتنے بے لگام ہو گئے، کچھ کہنے لگے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ ایک باقاعدہ ہمارا انشاءاللہ اس کا موضوع ہوگا، لیکن ضمن عرض کرنا چاہتا ہوں جو سرکار یہ نہ جانتے ہو تو قسم اٹھا کے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. واللہ صرف بات لا ادری اپنے بارے میں، اور یہاں تو اپنے غلاموں کی بھی بات ہو رہی ہے. واللہ لا نخلفکم ابدا، ہم تمہاری سیٹوں پر تمہارے پیچھے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. تو اس واسطے محدثین کہتے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے مجھے اللہ کتنی بڑی جنتیں دے گا، مجھے تو ان کا احاطہ ہی نہیں ہے. کیا کیا انعام ہوگا، کیا کیا سرور ہوگا، کتنی اونچی میری جنت ہوگی، کتنا اونچا میرا جنت میں مقام ہوگا. اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے کہ جو مجھ پر نوازشات ہے، کیونکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر لمحہ نئی آ جائے گی، اللہ ان کو نیا پیدا کر دے گا. لہذا یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آج میں اس کا احاطہ کرنا چاہوں گا تو نہیں کر سکوں گا. یہ تو اظہار تھا اللہ کی طرف سے نوازشات کا. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو اپنے بارے میں پتا نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، اس کے کہنے پہ کلمہ کون پڑے گا، اس کے کہنے پہ مومن کون بنے گا؟ یہ تو معاذ اللہ نبوت پر عدم اعتماد ہو جائے گا. تو اس واسطے ہرگز وہ مفہوم ہے ہی نہیں، کسی نے بھی نہیں لیا. 5-6 اس کے مطالب ہیں، ایک میں نے یہاں پہ عرض کر دیا، اور وہ 5-6 مطالب وہی ہیں جو کہ عقیدہ حقہ کے مطابق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس بات کا اعلان فرما رہے تھے. یہودیوں کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا خدا کی قسم ہے ہم میں سے نہیں کوئی جائے گا، تم جہنم میں جلتے رہو گے. تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا تم نے بکری میں زہر ڈالا ہے؟ جو اس وقت دعوت کی گئی تھی اور اپنی طرف سے اظہار محبت تھا، ہدیہ میں تحفے میں اظہار محبت ہوتا ہے. اور تم نے بڑی مجھ سے محبت کی اور بڑا محبت کا اظہار کیا، بکری کو تم نے زہر آلود کیا اور میرے لیے بھیج دیا. تم نے کیا زہر ملایا تھا
کہنے لگے ہاں ملایا تھا۔ فرمایا کیوں، کس چیز نے تمہیں برانگیختہ کیا کہ تم زہر ملاتے؟ تو ان سب کا جواب تھا بخاری کے اس مقام پر وہ کہنے لگے ہم نے زہر ملایا تھا اور اس لیے ملایا تھا اگر تم سچے نبی ہوگے تمہیں پتا چل جائے گا، اور اگر تم جھوٹے ہوگے نستری ہو من کا ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ان کے الفاظ تھے، اور ان کے بدترین صورتحال جو تھی ان کی، اس میں بھی یہ بات ابھی تک محفوظ تھی کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم جو کچھ بھی کر لیں گے اگر سچے ہوں گے تو یہ بچ ہی جائیں گے۔ اور اس میں بالخصوص جو دیگر کتب میں بخاری کے علاوہ یہ حدیث آتی ہے، تو وہاں جب پوچھا بالخصوص اس عورت نے جس نے وہ تحفہ بھیجا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ اتنے ایسے ذریعے سے پہنچے کہ کوئی شک ہی نہ پڑ سکے کہ اس میں زہر ڈالا گیا ہے، اگر کسی سردار کی طرف سے جائے گی تو ہو سکتا ہے وہاں پڑے اتنا مخالف تھا، اب یہ دعوت کیسے کر رہا ہے، ایک عام فقیر سے یہودیہ کرے گی تو اس کی اور بات ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اسممتے، کیا تم نے زہر ڈالا؟ کہنے لگی من اخبرہ کا، تجھے کس نے بتایا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت تھا، فرما اخبرتنی ہذہ الذرا، مجھے اس بوٹی نے بتا دیا ہے۔ محتشم سامع حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منظر کتنا حسین ہے۔ جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر پر عامل مقرر کیا گیا تھا، وہ خیبر میں گئے ہوئے تھے، ان پر رات کو تشدد کیا گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا کہ یہودیوں کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے، خیبر سے یہودیوں کو نکالیں گے۔ جو صورتحال تھی ان کے ذمہ ہونے کی انہوں نے خود ختم کر دی ہے، ہمارا اس علاقے میں اور کوئی دشمن نہیں سوائے یہودیوں کے، اور ان یہودیوں کا ہی یہ عمل ہے جو انہوں نے تشدد کیا ہے، لہذا آپ نے اعلان فرما دیا یہودیوں اب تم کو خیبر سے نکلنا پڑے گا۔ اور جان لو یہ اس دن اعلان ہوا تھا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، زمین ہماری ہے، تم ہمارے مزارع تھے اور کاشتکار تھے، ہم ظلم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اعلان کر دیا جس کی جتنی فصل ہے، جتنا مال ہے، جو کچھ ہے ہم خرید لیتے ہیں، لیکن تم کو ہم اس زمین پہ نہیں رہنے دیں گے، یہاں سے نکل جاؤ اور خیبر کو خالی کر دو۔ جس وقت یہ فیصلہ یہودیوں کو سنایا گیا، ایک بڑا تیز یہودی تھا، سردار تھا، وہ بنی ابی حقیق کا سردار، وہ آ گیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، کہنے لگا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر کے گئے اور تم ان کی خلاف ورزی کر رہے ہو، یہاں خیبر میں انہوں نے ہمیں آباد کیا تھا اور ہم خیبر میں موجود تھے، اور تم اپنے نبی کے فیصلے بدلنے کے لیے بن گئے ہو پیچھے خلیفہ، ایسی باتیں کر رہے ہو، تمہارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر قرار رکھا تھا تو تم ہم کو یہاں سے کیوں نکالتے ہو؟ جس وقت اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ گفتگو کی تو قربان جاؤں مسلمانوں کی حکمران اس وقت کیسے ہوتے تھے اور ان کا علمی مقام کتنا اونچا ہوتا تھا۔ فرمانے لگے اذننتا انی نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھول گیا ہوں؟ تمہیں یہ خبر نہیں میں اس وقت پاس موجود تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہا تھا کیف بکا اذا اخرجت من خیبر، یاد کرو وہ وقت اے بنی ابی حقیق کے سردار جب تمہیں خیبر سے نکالا جائے گا، وَتَعْدُ بِكَ قُلُوسُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، اور تمہیں تیز رفتار اونٹنیاں دوڑا کے لے جائیں گی، اوپر بٹھا کے لے جائیں گی، اور کئی راتوں تک سفر کر کے تمہیں دور جانا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے یہودی، ہم نے غیب دان نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور انہوں نے اس دن یہ خبر دی تھی ایک وقت آئے گا جب تم کو خیبر سے نکال دیا جائے گا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے فیصلے پر فیصلہ کر دیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اب دیکھو بخاری شریف ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، اور یہ تھا وہ لمحہ کہ اگر کوئی بھی اس عقیدے میں معمولی سا بھی غبار ہوتا تو یہودی چیلنج کر دیتے کہ تم تو یہ کہتے ہو وہ کل کی خبر نہیں جانتے، تو اتنی 20 سالوں کی خبر وہ کیسے جانتے ہوں گے؟ آج تم ہمیں ان کی خبر پر نکال رہے ہو، تم تو یہ عقیدے نہیں رکھتے کہ وہ کل کی خبر بھی جانتے ہو، تو آج کی خبر وہ کیسے جانتے ہوں گے؟ یعنی وہ فورم تھا کہ فوراً اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ اس بات کو پتا چلتا ہے کہ یہودیوں پر بھی یہ روب طاری تھا مسلمانوں کی اجماعی عقیدے کا کہ ان کے وہ نبی ہیں آج نہیں قیامت تک کی بھی خبر جانتے ہیں،
اور جو جانتے ہیں سچی جانتے ہیں. اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دلیل کے طور پر نبی علیہ السلام کے علم غیب کو پیش کر دیا. فرمایا ہم خود نہیں نکال رہے، ہمیں نکالنے کا حکم پہلے سرکار دے کے گئے ہیں. اور ہمیشہ اس بات میں جب تم سے بات ہوئی تھی ہمارے محبوب علیہ السلام نے سال کی پابندی نہیں لگائی تھی. یہ فرمایا تھا اقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک اللہ کو منظور ہوا ہم رکھیں گے. کوئی ہم حد نہیں معین کرتے کہ اتنے سال رکھیں گے یا ہمیشہ رکھیں گے. اور یہ قرائن صحابہ پر چھوڑ دیے کہ جب بھی دیکھو کہ یہ خرمستیاں کر رہے ہیں یہودی اور تمہارے نظام کے خلاف چلتے ہیں تو ان کو یہاں سے نکال دو. تو دونوں باتیں پیش نظر ہیں. ظلم بھی نہیں کیا، جو ان کا مال تھا اس کی قیمت دی کہ یہ تم لے لو اور تم یہاں سے نکل جاؤ. اور یہ زمین اللہ کی ہے اور یہ طے شدہ بات ہے. اور یہ اہم موضوع ہے کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے اس کے بعد شرعی طور پر کسی کی حکومت کو ماننا زمین پر یہ کفر ہے. اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھے تھے کیسر کو، کسرا کو اور بحرین کے بادشاہ کو، ان کو ملک نہیں لکھا تھا کہ تم ان کے ملک ہو، مالک ہو زمین کے. فرمایا زمین اللہ کی اور میری ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو زمین اللہ کی ہے اور میری ہے. زمین کسی کی نہیں، دنیا میں ایک چپا بھی کسی کافر کا نہیں. یہ ساری زمین اللہ کی ہے. یہ بندوں پر ہے کہ اللہ کے بندے کب اس زمین پر اللہ کا نظام رائج کرتے ہیں. اس واسطے زمین تو مسلمانوں کی تھی. فرمایا زمین ہماری ہے اور تم یہاں سے نکلو گے اور تمہیں تمہاری چیزوں کے پیسے دیتے ہیں، جو تمہاری کھیتی ہے اس کا پیسہ دیتے ہیں اور سب کچھ، تم یہاں سے نکل جاؤ. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا کہ جب یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو چیلنج کیا کہ تمہارے نبی جو کام کر کے گئے تھے تم بدلنے آ گئے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بدلنے نہیں آئے، ہم نافذ کرنے آئے ہیں. یہ بات ہمیں نبی علیہ السلام بتا کے گئے تھے اور تمہیں کہا تھا، بالخصوص تمہیں خطا کہا تھا. ازننت نسیتو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ عمر بھول گیا؟ عمر سے ذہین کون ہے؟ مجھے یاد ہے، میں جانتا ہوں. اور یہ حکمران ہے کہ امیر المومنین جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کا بحر ناپیدا کنار بھی ہوتا ہے. اس کو قرآن و سنت پہ پوری آگاہی اور دسترس بھی ہوتی ہے کہ جب یہودیوں نے اتنا بڑا اعتراض کر دیا تو فرمایا کہ نہیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے تجھے کہا تھا کیف بک اذا اخرجت من خیبر، آج ہی وہ گھڑی دیکھو جب تمہیں نکالا جائے گا، وہ سامنے رکھو، تمہیں ضرور نکالا جائے گا. وتعدو بک قلوسک، تمہاری اونٹنیاں تمہیں لے کے دوڑیں گی، لیلۃ بعد لیلۃ، کئی راتوں تک، مطلب یہ قریب رہنے بھی نہیں دیں گے، اتنا دور تمہیں نکال دیں گے. جس وقت یہ بات سامنے آئی، اگر وہ بھی یہودیوں کا سکالر تھا، کہنے لگا کانت ھذہ حذیلۃ من ابی القاسم، یہ تو انہوں نے مذاق میں کہا تھا. کانت ھذہ حذیلہ، یہ تو چھوٹا سا مذاق تھا ان کی طرف سے، وہ مذاقیہ طور پر کہہ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، مذاق نہیں ہے، یعنی فیصلہ جس بنیاد پہ کیا یہ میں اس کی اپنی طرف سے علت بیان کر رہا ہوں. حضرت عمر نے جھٹک دیا اور وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ تم ہمارے نبی علیہ السلام کے قول کو مذاق کہتے ہو. ان کی اس وقت تک زبان نہیں کھلتی جب تک وحی یوحی کی تار نہیں ملتی، لہذا وہ جو بول رہے تھے سچ بول رہے تھے، وہ مذاق نہیں تھا. اب اس سے پتا چلا نبی علیہ السلام کے علم غیب پر لفظ مذاق بولنا، مذاق کرنا اور تضحیک کرنا یہ یہودیوں کا شیوا ہے. یہودیوں نے پہلے دن سے اس بات کے بارے میں یہ لفظ بولے ہیں کہ یہ مذاق تھا نبی علیہ السلام کی طرف سے، ابو القاسم کی طرف سے تمہارے نبی علیہ السلام نے بطور مذاق کہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بطور مذاق نہیں، یہی سنجیدہ بات حق تھا. فاجلہم عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب دوسری بات مجھ سے نہ کرو، فوراً بستر بوریا لپیٹو، یہاں سے نکل جاؤ، اس بات سے کہ ہمارے نبی علیہ السلام غیب دان ہیں اور ان کے غیب پر ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. محتشم سامع حضرات، یہ ہماری 7ویں قسط تھی علم غیب کے مسئلہ پر. اور یہ جتنی باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں اس موضوع پر احادیث، یہ صرف اختصار سے ایک ہی جہت کو سامنے رکھ کے، ورنہ ہر حدیث سے درجنوں مسائل اخذ ہوتے ہیں. اگر ایک کوئی بیان کرنا شروع کر دیں بیک وقت سارے موضوع شروع ہو جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ سامعین کی توجہ ایک وقت ایک مسئلے کی طرف ہی رہے. تو یہ علم غیب شریف کا 7واں موضوع تھا. انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو مزید اقساط میں آئے گی. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.